بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیور ویژن 360 کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے آسان ترین رابطہ۔ تعلق کی مضبوطی اور کمزوری کا واحد اہم ترین سبب جو بنتا ہے اسے ہم رابطہ کہہ سکتے ہیں، اور کمزور ترین تعلق میں بہتری آ سکتی ہے اگر رابطہ بہتر ہو، اور مضبوط ترین تعلق جو ہے ایک بوسیدہ کھنڈر کی طرح ہو سکتا ہے اگر رابطے میں کمی ہو۔ اب رابطے میں ممکنہ رکاوٹ کیا ہو سکتی ہیں، اور رابطے میں معاونت کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، اور ان سب چیزوں کا ہم آج کی ویڈیو میں جائزہ لینے والے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ بات شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی تعلق دنیا میں جو دو افراد میں استوار ہوتا ہے، اگر اس میں ربط نہیں ہوگا، اگر وہ مسلسل ایک دوسرے سے اپنے خیالات شیئر نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ نہیں ہوگا، تو یہ تعلق جتنا بھی مضبوط ہو، محبت پہ مبنی ہو، لیکن یہ کمزور ہوتا جائے گا۔ اور دنیا میں دو اجنبی لوگ اگر رابطے میں آ جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، اور یہ رابطہ بڑھتا جاتا ہے، تو یہ تعلق ایک وقت آئے گا کہ انتہائی مضبوط دوستی یا رشتے میں بدل سکتا ہے۔ تو رابطہ ایسی چیز ہے۔ ابھی سب سے پہلے ہم جائزہ لیں گے ان چیزوں کا کہ رابطے میں ممکنہ رکاوٹ کیا ہو سکتی ہیں، اور اس کا جائزہ ہم دو طرح سے لیں گے کہ کچھ لوگوں کو ہم پہلے سے جانتے ہیں اور کچھ لوگ اجنبی ہوتے ہیں ہماری زندگی میں۔ تو جو پہلے سے ہم جن کو جانتے ہیں ان سے رابطہ کرنے میں پہلی ممکنہ جو رکاوٹ ہوتی ہے سب سے بڑی، وہ ہے انا پرستی اور ہٹ درمی۔ یعنی کہ کوئی بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ جی مجھے پہل نہ کرنی پڑے، مجھے اس سے رابطہ نہ کرنا پڑے، جو بات اختلاف کی ہوئی تھی لاسٹ اس پہ مجھے رجوع نہ کرنا پڑے، میری بات نیچی نہ ہو جائے، کہیں مجھے نیچا نہ دیکھنا پڑے، اور میری بات کو فوقیت حاصل رہے۔ یہ ہے انا پرستی اور ہٹ درمی، جو کہ ایک منفی جذبہ ہے۔ جو حق پہ ہوتا ہے اس میں انا پرستی اور ہٹ درمی نہیں ہوتی۔ اگر اس کی حق بات کو تسلیم نہ کیا جائے تو پھر بھی وہ اس پہ ضد نہیں کرتا، صرف بات بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اور جو شخص حق پہ نہیں ہوتا اور پھر بھی اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اسے کہتے ہیں انا پرستی اور ہٹ درمی۔ دوسری جو ممکنہ چیز رکاوٹ بن سکتی ہے وہ ہے تضحیک اور تحقیر کا خطرہ۔ یعنی کہ ایک شخص رجوع تو کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے رابطہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے تضحیک اور تحقیر کا سامنا کرنا پڑے، تذلیل ہو میری، اور اس چیز سے وہ خائف ہوتا ہے اور رابطہ کرنے میں جھجک محسوس کرتا ہے۔ جبکہ تیسری چیز جو ہے وہ ہے رابطے کی ضرورت اور اہمیت سے انکار۔ یعنی کہ اگر ایک شخص رابطے کی اہمیت کو نہیں سمجھتا اور وہ یہ چیز نہیں جانتا دل سے کہ جی اگر میں نے رابطہ کیا تو ہمارے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، لائف چینج ہو سکتی ہے، لائف میں بہت پازیٹیو چینجز آ سکتی ہیں، تو جو اس کی اہمیت اور ضرورت کو نہیں سمجھتا تو وہ بھی رابطہ کرنے میں پہل نہیں کرتا، یعنی اس کے لیے یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے۔ پھر اگلی چیز ہے رویہ، کہ انا پرستی نہیں ہوتی بندے میں اور تضحیک اور تحقیر کا خطرہ بھی نہیں ہوتا، رابطہ کی ضرورت اہمیت کو بھی شخص وہ سمجھتا ہے، لیکن رویہ انسان کا اپنا رویہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہ میں کسی کے لیے اپنی ٹون تک بھی کیوں چینج کروں، اپنے الفاظ کیوں چینج کروں، اپنے جذبات، اپنے احساسات کو کیوں چینج کروں، جو میں نے بات کہی ہے، صحیح کہی ہے، تو وہ اس پہ قائم رہنا چاہتا ہے۔ اور الفاظ کا چناؤ، یہ ایک اور رکاوٹ ہوتی ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے، رویہ بھی ٹھیک ہوتا ہے یہاں تک کہ، لیکن الفاظ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں، الفاظ کے استعمال میں احتیاط نہیں برتی جاتی، جس کی وجہ سے جو شخص ہے وہ کہنا کچھ چاہتا ہے اور کہہ کچھ دیتا ہے، تو اس سے بھی رابطے میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اور پھر جو آخری چیز وہ یہ کہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں، کہ رابطہ کرنے سے پتہ نہیں فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں دوسرا بندہ میری بات کو کیا سمجھے گا، کس طرح لے گا، اور میں جو ہے نا اپنے آپ کو نیچا بھی دکھاؤں، میں سمجھوتا بھی کروں، اور پھر بھی اگر دوسرا بندہ میری بات نہیں مانے گا تو یہ تو میری جو ہے نا تذلیل ہو جائے گی۔ تو اس شک میں، اس شبے میں
تو جھجک کا شکار ہو جاتا ہے بندہ، ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے رابطہ کرنے میں۔ اب اس کے ساتھ جو ہے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو رابطہ کرنے میں معاون بن جاتی ہیں، جیسے کہ ایک چیز ہے ترغیب۔ یہ ترغیب جو ہے یہ کسی بھی ذریعے سے ہمیں کہیں سے بھی مل سکتی ہے، کسی آڈیو سے، ویڈیو سے، کسی ڈرامے سے، کسی موٹیویشنل مووی سے ہمیں ہیلپ مل سکتی ہے، اس سے ہمیں ترغیب مل سکتی ہے کہ رابطہ کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں صلح کرانے کا جذبہ ہوتا ہے، یہ لوگ انتہائی معاون ہوتے ہیں دو لوگوں کو رابطے میں لانے کے لیے۔ پھر تیسری چیز ہے احساس ہونا۔ اگر ہمارے دل میں ایک احساس ہے کہ فلاں شخص سے میں اتنے عرصے سے رابطے میں نہیں ہوں اور مجھے رابطے میں ہونا چاہیے، یہ احساس جو ہے ہر ترغیب سے بڑھ کے ہے، ہر صلح کرانے والے سے بڑھ کے ہے، اور اس احساس کی موجودگی میں ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی دو افراد کے درمیان تعلقات زیادہ عرصہ خراب نہیں رہ سکتے اگر دونوں میں احساس موجود ہو۔ اور ایک چیز ہے کہ بہتری کے لیے مداخلت، یعنی کہ دو افراد ایسے ہیں کہ کوئی ان میں غلط فہمی ہو گئی اور ایک تیسرے شخص نے مداخلت کی اور ان کے معاملات کو سمجھ کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی، تو یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے جو حالات کو بہتر کر سکتی ہے۔ اب اس میں ہم بات کریں گے کہ آسان ترین رابطہ یہ کیا ہے۔ آسان ترین رابطہ جو ہے، ان ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد ہم کہیں گے کہ آسان ترین رابطہ ہے خالق کائنات سے رابطہ۔ یعنی اس میں یہ جتنی چیزیں ہم نے گنوائی یہ تو دو افراد کے درمیان تھی، لیکن اگر ایک شخص ڈسکنیکٹڈ ہے اپنے اللہ سے، اپنے رب سے ڈسکنیکٹڈ ہے، خالق کائنات سے ڈسکنیکٹڈ ہے، تو اس کو اللہ سے رابطے میں آنے کے لیے کوئی زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ کچھ مثالوں سے بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک مثال کے طور پہ واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک کافر اپنے بت کی عبادت کرتے ہوئے یا سنم کہہ رہا تھا، اس کے منہ سے غلطی سے یا سمد نکلا۔ اللہ پاک نے اس پہ بھی اپنے بندے کی طرف توجہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خشک سالی ہوئی اور اللہ پاک نے فرما دیا کہ بارش نہیں ہوگی، فلاں شخص بہت گناہ گار ہے، لیکن اس نے دل ہی دل میں توبہ کر لی اور بارش ہو گئی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ پاک سے رابطہ کرنا، تعلق رکھنا کتنا آسان ہے۔ پھر اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے کہ طوائف نے ایک موزے کے ذریعے سے یا کسی چیز کی مدد سے پانی نکالا کنویں سے اور ایک کتے کو پلا دیا جو کہ پیاسا تھا۔ یہ چیز، یہ احساس اللہ کو پسند آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایک رحم دلی کی گئی۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو اللہ سے کنیکٹڈ کر دیتی ہے۔ اگر ہم اللہ کی مخلوق سے کنیکٹ ہو کے اس کے لیے کچھ کر دیں تو اس سے بھی ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح قیامت کا جو ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی اور ایک کے پاس ایک کم ہوگی، تو وہ اس کو ایک ہی نیکی ہوگی وہ اس کو دے دے گا دوسرے کو اور کہے گا تم جنت میں جاؤ۔ تو اللہ پاک ایسا رحیم کریم مہربان ہے کہ دونوں کو اللہ پاک جنت میں بھیجے گا۔ ایک نیکی والے کو بھی، اس کے لیے بھی اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے، تو اتنا زیادہ آسان ہے اللہ کو اس دنیا میں راضی کر لینا اور قیامت کے دن بھی۔ اور اسی لیے اللہ نے اپنے عرش پہ لکھوایا کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے۔ اللہ پاک شہرک سے قریب ہیں، قلب میں موجود ہیں، دل کے خیال پہ فیصلے صادر کرنے والی ذات ہیں۔ تو دنیا میں سب سے جو آسان ترین رابطہ ہے وہ ہے اللہ پاک سے رابطہ، بنا شرائط کے۔ کوئی شرائط اس میں لاگو کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو ہماری دنیا اور آخرت کو بدل سکتی ہے۔ تمام دنیا کے تمام مخلوقات، انسانوں کے دل اللہ پاک کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں۔ اگر ہم اپنے رب کو راضی کر لیں تو اللہ ہم سے ان کو بھی راضی کر دے گا جو کسی بھی وجہ سے ہم سے ناراض ہیں۔ تو سب سے ضروری ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں۔ یہی آج کی ہماری ویڈیو کا میسیج ہے۔ اگر یہ آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، باقی ویڈیوز کا جائزہ لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔